السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دینوی اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم بڑی کوشش سے پروگرام مرتب کرتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی اور ترویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم احسان ہے بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ایک ویور نے سوال پوچھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ والد والدہ یا دونوں کی قبور پر ہر جمعے کو زیارت کے لیے جانا بڑے ثواب کا کام ہے اور اس عمل سے آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کا نام نیکوکاروں صالحین افراد میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، یہ بہرحال ایک اس حوالے سے ایک مرسل حدیث جو ہے وہ امام بہقی علیہ رحمہ جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے سنن میں جو ہے اس کو لکھا ہے۔ یہ مرسل حدیث سے مراد ہوتا ہے کہ جس میں ایک تابعی جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ درمیان میں صحابی کے واسطے کے بغیر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کر دے۔ یہ حضرت نعمان بن محمد بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ تابعی ہیں۔ انہوں نے خود نبی علیہ السلام سے درمیان میں صحابی کا ذکر نہیں کیا اور یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے والدین کی قبر پہ ہر جمعے جو ہے وہ اگر حاضری دیتا ہے، اور چاہے وہ ایک والد کی قبر ہے یا والدہ کی قبر ہے یا دونوں کی قبریں اکٹھی ہیں ایک مقام پہ یا علیحدہ مقامات پہ، تو وہ اگر حاضری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں اور اس کا نام جو ہے نیکوکاروں میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کے اوپر علماء کے مختلف آراء ہیں۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا، یعنی کہ یہ من گھڑت حدیث کہی ہے۔ بہرحال اس کا جو بھی صورتحال، لیکن باقی جو والدین کے ساتھ تعلق کے حوالے سے باتیں آتی ہیں، والدین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اس میں آتا ہے کہ آپ ان کے لیے اگر صدقہ جاریہ جاری کر دیتے ہیں، کوئی ایسا عمل جاری کر دیتے ہیں تو اس کا ثواب ان کو ملتا ہے اور وہ آپ کے لیے نیک تمناؤں کی بات کرتے ہیں۔ اور اس طرح ایک اور صحابی کا ذکر آتا ہے کہ جس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ جو ہے یا ان کے جو والدین میں سے کوئی ایک جو فوت ہو گیا تھا تو اس وقت موجود نہیں تھا، تو میں اپنے دل میں رائے رکھتا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے ان تمام لوگوں کو یہی کہا کہ اگر وہ حیات نہیں تو ان کے جو باقی جب چچا آپ کا زندہ ہے یا آپ کا خالہ زندہ ہے تو آپ ان کی خدمت کر کے آپ ان کی دعائیں جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ساری باتیں بہت صورت انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ والدین کی قبر پہ زیارت کے لیے جانا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا تو لازمی امر ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے اس ادا پہ خوش ہوں گے کہ چونکہ ان کے لیے استغفار اور نیک اعمال جا رہے ہیں۔ تو اس کو آپ یہ ضرور لیں کہ یہ اس کو اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ لے لیں، کیونکہ یہ حدیث چونکہ ضعیف تو کم از کم آپ نے انتہا پہ ہے، تو ضعیف حدیث جو ہے اس کے اوپر حکم صادر نہیں ہو سکتا، لیکن اس عمل کو اگر وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے قبروں پہ جانے میں منع کیا تھا، اب تمہیں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو جب حضور علیہ السلام نے قبرستان جانے کی اجازت دی ہے، عام آدمی کے لیے جانا اگر ثواب کا کام ہے اور آدمی کے لیے اپنی مغفرت کا کام ہے اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کا کام ہے، تو والدین تو پھر اس سے کہیں آگے نکل آتے ہیں۔ تو بہر صورت اس کو آپ حضور علیہ السلام کا عمل نہ سمجھیں، ایک جو کہ مرسل حدیث ہے، یا علامہ البانی نے جیسے اس کو ضعیف کی انتہا یعنی کہ اس کو موضوع حدیث کنسیڈر کیا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے میں بہر صورت کوئی پریشانی کی بات نہیں، چونکہ دیگر احادیث سے اس چیز کے اندر جو ہے اثبات نظر آتا ہے، اور یہ ویسے بھی فضائل میں چیز آتی ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی بری بات نہیں۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس میں مستفید ہو سکیں اور آپ لوگ اس کا صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں۔ تو جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔